اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہانہ مت بناؤ، بے شک ایمان لانے کے بعد تمہارا کفر ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیا تو دوسری جماعت کو عذاب کریں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے دین پر ہیں، برائی یعنی کفر کا حکم کرتے ہیں اور نیکی اور ایمان سے روکتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خیرات و صدقات دینے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے امر کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافقین ہی اللہ کے فرمان سے نکلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کے ساتھ دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ یہ ان کی سزا ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یعنی ان کی عمل کی سزا۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و دولت اور اولاد میں زیادہ تھے، پھر انہوں نے اپنے نصیب سے فائدہ لیا، پھر تم نے بھی اپنے نصیب سے فائدہ لیا، جس طرح انہوں نے اپنے نصیب سے فائدہ لیا جو تم سے پہلے تھے۔ وہ آخرت کے بجائے دنیائی نصیب پر راضی رہے، اور جس طرح وہ بیکار باتوں میں مشغول رہتے تھے، اسی طرح تم بھی بیکار باتوں میں مشغول رہتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں باطل ہو گئے، اور یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ کیا ان منافقین اور کافروں کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات، الٹی ہوئی بستیوں کی، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر آئے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان پاکیزہ محلات کا جو ان دائمی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی وہ زبردست کامیابی ہے۔ اے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کے ساتھ تلوار سے اور منافقین کے ساتھ حجت سے جہاد کریں، اور ان پر سختی کریں، اور ان کی جگہ دوزخ ہے، اور دوزخ لوٹنے کی بدترین جگہ ہے۔ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، اور انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب و شتم اور دین میں طعنہ بازی کی، اور اظہار اسلام کے بعد کافر ہو گئے،
اور قتل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کیا جو پورا نہ کر سکے، اور صرف اس لیے انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل، غنیمت اور دیت سے دولت مند کر دیا۔ پھر اگر توبہ کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں قتل اور آگ کی صورت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مالدار بنائے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے، اور ضرور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگے اور اس عہد سے منہ موڑ لیا۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں توبہ سے محرومی کی صورت میں اس دن تک نفاق ڈال دیا جس میں اس کے ساتھ ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف کیا، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو منافقین دل کھول کر خیرات کرنے والے مومنین اور لوگوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ بھی نہیں پاتے، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کی مسخری کی سزا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اختیار نہیں دیا، ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کافر ہیں، اور اللہ فاسق اپنے فرمان سے نکلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جہاد سے پیچھے رہنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بیٹھے رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے کو ناپسند کیا، اور کہنے لگے کہ اس گرمی میں مت باہر نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ جو ان کا ٹھکانہ ہے نہایت سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں چاہیے کہ دنیا میں بہت کم ہنسیں اور آگ میں بہت زیادہ روئیں گے، دنیا میں نفاق کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے منافقین مدینے کی کسی جماعت کی طرف واپس لوٹائے، پھر یہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو فرما دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکل سکتے، اور نہ میرے ساتھ دشمن سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، پھر اب بھی پیچھے رہ جانے والوں، عورتوں، بچوں اور کمزوروں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور ان میں سے کسی ایک کی جو مر جائے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھے اور نہ دعا کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے کافر ہیں، اور اس حالت میں مر گئے ہیں کہ وہ فاسق تھے، اور آپ کو ان کی اموال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ دراصل اللہ چاہتا ہے
کہ انہیں اس کی مصائب سے دنیا میں یہ سزا دے اور وہ اس حالت میں ہلاک ہو جائیں کہ وہ کافر ہو۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مند آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے۔ راضی ہو رہے ہیں کہ گھروں میں عورتوں کا ساتھ ہی بیٹھے رہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ پھر وہ ایمان اور دینی احکامات کو نہیں سمجھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے درختوں اور مولا کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ آئیں تاکہ انہیں بیٹھے رہنے کی رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا۔ ان قریب ان میں سے جو کفار ہیں انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے اعمال کو فریب کاری سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص کریں۔ نیکوکاروں پر کوئی حرج اور سزا کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت والا رحمت والا ہے۔ اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ تمہاری سواری کے لیے میں کچھ نہیں پاتا، تو مارے رنج و غم کی اس حالت میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دراصل الزام تو ان پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، گھروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، اور اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے، پھر وہ نہیں جانتے۔ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، فرما دیجئے کہ عذر مت پیش کرو، وہم ہرگز تمہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تمہارے بارے میں خبر دے چکا ہے، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کارگزاری دیکھیں گے کہ تم منافقت سے باز آ گئے ہو یا اس پر قائم ہو، پھر تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو۔ ان قریب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس تبوک سے لوٹو گے تاکہ تم ان سے منہ موڑو، پھر ان سے منہ موڑ لو۔ بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بے شک اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ ان حدود کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں برے وقت کی منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بس اہل دیات ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جان لو کہ بے شک یہ ان کے لیے موجب قربت ہے، ان قریب ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت والا رحمت والا ہے۔ اور اولین مہاجرین وہ انصار اور جنہوں نے تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔